السلام علیکم پاکستان۔ آج کل 18ویں ترمیم پر پاکستان کے اندر بہت زیادہ شور شرابہ ہے، اور کیوں نہ ہو، ہمارا ملک پاکستان ایک بحران میں سے گزر رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح ہماری سرحدوں پر دشمن ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ خراب معیشت کی وجہ سے اس وقت ملک بحران کی صورتحال سے گزر رہا ہے، اور لاڈلے کی بگڑتی ہوئی معیشت، اس کی حرکتوں کی وجہ سے نہ صرف کہ عوام بلکہ ملک کے دفاعی ادارے بھی اس کی حرارت محسوس کر رہے ہیں۔ اس سال کے بجٹ میں جو 10 سے 12% کا اضافہ دفاعی بجٹ میں کیا گیا، وہ روپے کی گرتی ہوئی قیمت اور مہنگائی کو دیکھتے ہوئے نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہمارے سرحدوں پر خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج عوام اور اسٹیبلشمنٹ ایک ہی کشتی کے سوار محسوس ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زیادہ ٹیکس جمع نہیں ہو سکتا تو دفاعی اخراجات اٹھائے کیسے جائیں، اور اس لیے کہ اس کی معیشت اس وقت سخت ترین بحران سے گزر رہی ہے، اور دوسرا یہ کہ عوام مہنگائی کے تلے اتنی دب چکی ہے کہ اس پر مزید ٹیکس لگانا مشکل ہو جاتا ہے اور حکومت کے لیے مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ایسے میں آج کل 18ویں ترمیم کے اندر کچھ رد و بدل پر غور کیے جا رہا ہے، یا اس کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تاکہ وفاق ملک کے دفاعی اور ترقیاتی ضروریات کو بہتر طریقے سے مہیا کر سکے۔ وفاق کو شاید یہ احساس ہو رہا ہے کہ صوبوں نے، خاص طور پہ صوبہ سندھ نے 18ویں ترمیم کو استعمال کر کے پاکستان کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ 18ویں ترمیم کا سب سے اہم مقصد ملک کے وسائل کو نچلی سطح تک پہنچانا تھا، اس کی منتقلی کرنا تھا، مگر خاص طور پہ صوبہ سندھ کے اندر نیز ایسا نہیں ہو سکا۔ چونکہ خاص طور پہ میرا تعلق کراچی سے ہے یا شہری سندھ سے ہے، وہاں اس کا تعلق بالکل بھی نہیں ہو سکا، اور سندھ کی صوبائی حکومت نے جو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں 18ویں ترمیم کے اطلاق کے بعد سے ہے، ان تمام وسائل پہ قبضہ لینے کے بعد ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ نہ اس کو شہری سندھ پہ صحیح طرح سے خرچ کیا گیا، نہ اس کو اندرون سندھ پہ صحیح طریقے سے خرچ کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ شہر کراچی ترقی کر سکا، نہ اندرون سندھ ترقی کر سکا، نہ پاکستان ترقی کر سکا، اور آج ملک ایک بحران سے گزر رہا ہے۔ یہ بات کہنے سے میں قاصر نہیں ہوں کہ کراچی ترقی کرتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے بلاول زرداری کی ایک پریس کانفرنس سنی، جس میں وہ وفاق سے مختلف امور پہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے، اور ساتھ میں اپنے والد محترم کی، جو ان کے لیے والد محترم ہے، کی طرف سے دبے لفظوں کے اندر ہمیشہ کی طرح وفاق کو 18ویں ترمیم کی رد و بدل کی صورت میں کی دھمکی دیتے ہوئے نظر آئے۔ لگتا یہ ہے کہ بلاول صاحب وفاق سے شکوہ کرتے ہوئے اپنی حکومت کی بددیانتی پر روشنی ڈالنا بھول گئے۔ آئے میں آج آپ کو کچھ ایسے حقائق سے باور کراتا ہوں، روبرو کراتا ہوں فیصلہ، اور پھر میں فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ بلاول میرے معصومانہ سوالوں کا جواب ضرور دیں گے۔ بلاول صاحب، کیا آپ کو پتہ ہے کہ NFC ایوارڈ کے بعد، اور آپ کو ضرور معلوم ہوگا کہ NFC ایوارڈ کے بعد سندھ کے صوبے کو پروونشل گرانٹ میں سے 24.55% ملتا ہے، 24.55% ملتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 18ویں ترمیم کے اطلاق کے بعد آپ کی صوبائی حکومت نے نہ صرف کہ کراچی کے حق پر ڈاکہ ڈالا، بلکہ اس 18ویں ترمیم کے اطلاق کے بعد ہمارے حق پر شب خون مارا، بلکہ اپنے نانا کے اپنے بتائے ہوئے فارمولے کے تحت، یعنی کہ 60% اندرون سندھ کا اور 40% شہری سندھ کا، اس فارمولے کو بھی نظر انداز کر دیا اور اس کو لات مار دیا۔ بلاول صاحب، میں آپ کو آج ایک فگر دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ کی شہری حکومت نے کراچی کو، جو کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتا ہے اور ہے، اس کو مفلوج کر دیا اور تباہ کر دیا تاکہ ملک ترقی نہ کر سکے۔ اگر میں آپ کو یہ ایک سلائڈ دکھاؤں، اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ اس سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے اطلاق کے بعد سے سندھ کو 6,700 ارب روپے دیے گئے، جس میں سے 5,046 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ کے تحت دیے گئے، اور 1,648 ارب روپے سندھ گورنمنٹ کے کلیکٹڈ ٹیکس کی طرف سے تھے۔ آپ حیرت کریں گے کہ اس 6,694 ارب میں سے صرف 285 ارب روپے، یعنی 4.25% کراچی کے اوپر خرچ کر دیا گیا۔ یعنی کہ وہ صوبہ جس کے اوپر بلاول صاحب آج اکڑتے ہیں، جو شہر جس پہ بلاول صاحب اکڑتے ہیں، جو اس نہ کہ ملک کو 70% کما کے دیتا ہے، بلکہ اس صوبے کا 90% جمع کر کے بھی دیتا ہے، اس پہ صرف 4.25% خرچ کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ فگر بتانے جا رہا ہوں، ایک اور سلائڈ دکھاؤں گا، میں کھول نہیں پایا صحیح طرح سے اس کو، مگر ہم دیکھ سکتے ہیں۔
اگر آپ یہ دیکھیے، جس کو چاہیے ہوگی میں سلائڈ شیئر کر دوں گا. جنرل مشرف کے دور میں جب ان کی حکومت تھی اور اس وقت پاکستان کا بجٹ اوسطاً 2.5 سے 3 ہزار ارب روپے ہوتا تھا، اس وقت کراچی کے اوپر کم سے کم نہیں تو 45 ارب روپے یا 483 ملین ڈالر خرچ کیا جاتا تھا. 45 ارب روپے یا 483 ملین ڈالر خرچ کیا جاتا تھا. اس سے بعد 2003-04 میں جب مشرف صاحب نے حکومت لی، یہ فگر 181 ملین ڈالر پہ تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے پراپر طریقے سے خرچ کرنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کراچی بلکہ پاکستان دونوں نے ترقی کی. اور پاکستان نے اتنی ترقی کی کہ اس دور کے اندر پاکستان کا GDP گروتھ 6, 7 یا 8% پہ فیصد پہ سے ہمیشہ اوپر ہی رہتا تھا. مگر بلاول صاحب جیسی ہی آپ کی حکومت آئی اور آپ نے 18ویں ترمیم کا اطلاق کیا، سب سے پہلے تو آپ نے کراچی کے حق پہ ڈاکہ ڈالا اور آپ نے اس اماؤنٹ کو کم کر کے پہلے 2009-10 میں 282 ملین ڈالر پہ لے کے آئے، پھر 2011-12 میں اس کو آپ 116 ملین ڈالر پہ لے کے آ گئے، اور 2012-13 میں جب آپ کی وفاق میں حکومت ختم ہونے لگی، آپ اس 483 ارب ڈالر کو کم کر کے صرف 96 ملین ڈالر پہ لے آئے. جب اس کے بعد آپ کی حکومت جاتی ہے اور وفاق میں، مگر صوبہ سندھ میں آپ کی حکومت ہوتی ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد NFC کے بعد آپ کے ہاتھ میں ابھی بھی وسائل موجود ہوتے ہیں، تو آپ نے اپنے پہلے سال میں کراچی کے لیے 71 ملین ڈالرز کا اجرا کیا، اور اس سال آپ نے صرف 16 ملین ڈالر کا اجرا کیا. یعنی ملک کا بجٹ جو 7,000 ارب روپے پہ پہنچ چکا ہے، اس کا صرف 150 ارب روپے، یعنی کہ 1% بھی نہیں، اس کا آدھا % پاکستان کا، اور آپ کے دیے ہوئے بجٹ کا 3% بھی نہیں آپ نے کراچی کے لیے اجرا کیا. مجھے پھر اس سوال کا کوئی جواب دے دے کہ اگر کراچی پر سندھ کی حکومت شپتون نہیں مارتی ہے اور ہم اس پہ جب آواز نہیں اٹھاتے ہیں، تو اس پہ ہم آواز اٹھاتے ہیں تو ہم غلط کیا کرتے ہیں؟ بلاول صاحب، جب آپ وفاق کو دھمکاتے ہیں، پھسلاتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں اور نا انصافی کا رونا ہوتے ہیں، تو خود جو کراچی کے ساتھ آپ کی حکومت یا آپ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، اس پر آپ کی زبان بند کیوں ہو جاتی ہے؟ مجھے یعنی کراچی کے شہری کو لگتا ہے کہ 18ویں ترمیم سے پہلے اور آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے آنے کے بعد سے پہلے تک ملک ترقی کر رہا تھا، کراچی ترقی کر رہا تھا مشرف صاحب کے دور کے اندر. مگر جیسی آپ کی حکومت آئی اور 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے ملک کو یرغمال بنا لیا، اس کی شک 140A کو نہیں استعمال کیا تاکہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کیا جائے، اور اپنے لالچ کے چکر میں دبا دیا دھوس دھمکی کے ذریعے، زبردستی کے ذریعے، تاکہ اس کے ذریعے نہ صرف کہ آپ نے شہر کو نقصان پہنچایا بلکہ ملک کو بھی نقصان پہنچایا. میں ایز اے پاکستانی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی اس نعرے کا استعمال کر کے ملک کو یرغمال بنانا چھوڑ دے کہ 18ویں ترمیم کے اندر کسی قسم کی رد و بدل کی گئی تو ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو جائے گا. بلاول صاحب، میرا آپ سے سوال ہے، کیوں خطرہ ہو جائے گا؟ کس طرح کا خطرہ ہے جس کی آپ اندیشہ دے رہے ہیں؟ کس لیے یہ خطرہ ہو جائے گا؟ بلاول صاحب، آپ اس پہ تھوڑی روشنی ڈالنے کی جسارت کریں. میں پاکستان کے حساس اداروں اور پاک فوج سے سوال پوچھنے پہ مجبور ہوں کہ آپ ان دھمکیوں کو بروئے خاطر لاتے ہوئے اقدامات کیوں نہیں اٹھاتے؟ آپ بلاول ہاؤس کو سیل کیوں نہیں کر دیتے؟ یہ کہیں ایک محض اتفاق تو نہیں کہ 18ویں ترمیم پر جیسی بات شروع ہوئی اور جو کہ جائز بات شروع کر دی گئی ہے، تو سندھ کے اندر دوبارہ دہشت گردی شروع کر دی جاتی ہے اور چہرے بدل دیے جاتے ہیں. سندھو دیش کو استعمال کر کے پیپلز پارٹی کہیں اپنے اہداف حاصل کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہی اور پاک فوج پہ حملے تو نہیں کر رہی. عزیر بلوچ، جو کہ نہ صرف سینکڑوں مہاجروں کا قاتل ہے جیسے کہ اس نے اعتراف کیا ہے، اور نبیل گبول نے اور مختلف اینکرز نے اپنے انٹرویوز میں اعتراف کیا ہے کہ عزیر بلوچ نے ان کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ سینکڑوں مہاجروں کا قاتل ہے. اس کے ساتھ ساتھ عزیر بلوچ نے ملک کے خلاف بھی کام کیا اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمیشہ بغل گیر رہا، اور اسی بلاول کی پارٹی جس کو آج وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے. تو میں آپ سے سوال پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اس پارٹی پہ آرٹیکل 6 کے تحت ملک کے ساتھ غداری کا مقدمہ کیوں نہیں چلایا جا رہا؟ کوئی اس بات سے کہیں بلاول کی دہائی، اس کے پیچھے اس کی اپنی حکومت کی ناکامیاں چھپانے کی کوشش تو نہیں ہے؟ کیا بلاول بھٹو کی دہائی اس لیے تو نہیں ہے کہ سندھ کے اندر اور خاص طور پہ کراچی کے اندر متروکہ سندھ کی بات بڑھتی جا رہی ہے؟ اور یہ غلط اس لیے نہیں ہے کیونکہ 1974 کے دن 1974 میں ان کے نانا نے، جو اس وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، ایک
رات ایک سگنیچر کے ایک دستخط کے تحت مہاجروں کے جتنے بھی متروکہ املاک پہ کلیمز تھے ان کو ختم کر دیا، نل اینڈ وائڈ کر دیا۔ کہیں اس کی اٹھتی آواز سے بلاول صاحب گھبرا تو نہیں رہے؟ کیا اس شہر کی محرومیوں کی بڑھتی وجہ سے جب الگ انتظامی بنیاد پر صوبے کی آواز اٹھنے لگی ہے، بلاول صاحب کہیں اس بات سے گھبرا تو نہیں گئے؟ بلاول صاحب، آپ خود تو دوسروں کو ان کا حق دینا نہیں جانتے یا چاہتے، بلکہ اپنے لوٹ کے مال میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ اور آپ کے ہواری مزید لوٹ مار کر کے اپنی جائیدادیں بنا سکیں اور ملک کو کمزور کر سکیں، مگر اپنا حق مانگتے ہوئے آپ نہیں چکتے 18ویں ترمیم کے وفاق سے، اور خود نیچے اپنا دوسروں کا حق دینا محض نہیں سمجھتے۔ 18ویں ترمیم میں بالکل ترمیم ہونی چاہیے، جد و بدل ہونا چاہیے اتنا کہ ملک کو فائدہ پہنچے تاکہ مزید صوبے بن سکیں۔ مزید صوبے بنیں گے تو ملک مزید مضبوط ہوگا، وفاق مضبوط ہوگا۔ 18ویں ترمیم سے اگر وفاق مضبوط ہوتا ہے اور پاک فوج کو آج کل کے بڑھتے ہوئے خطرات کی وجہ سے اس کی ضروریات کے حساب سے وسائل میسر ہو جائیں تو ہمیں اس بات پہ خوشی ہوگی تاکہ ہمارے ملک کا دفاع بہترین ہو سکے۔ اب کراچی اور سندھ اربن یعنی کہ شہری سندھ کے لوگ بلاول اور اس کی وڈیرا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ میری پاکستان کے مقتدر اداروں سے فریاد ہے کہ اس کے اوپر جلد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اگر ملک کے مفاد میں 18ویں ترمیم کے اندر رد و بدل ہونا چاہیے تو اس کو فوراً کرنا چاہیے، کسی سے بلیک میل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی اپنے سیاسی نعروں کے پیچھے ملک کی سالمیت کو دھمکی دے تو اس کو آئینی ہاتھوں سے آڑ لینا چاہیے اور اس کو بند کر دینا چاہیے یا اس کو مائنس کر دینا چاہیے۔ فیصلہ وہ کرنا چاہیے جو ملک کے مفاد میں ہو، نہ کہ کسی ایک فرد، شخص یا پارٹی یا اس کی قیادت کے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی دفعہ کے لیے تک محمد دانش کا دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔